اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین عزیز شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کل کے درس کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر لیں تو تم ان سے نکاح نہ کرنا، یعنی وہ اگر مر جاتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں تو اس صورت میں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے وہاں پر مزید تفصیلات اللہ تعالیٰ محرمات کی دے رہے ہیں۔ محرمات کون سے رشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تقدس اور پاکیزگی دی ہے کہ جہاں پر نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو خون اور نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے کہ ایک جگہ نکاح کر لیا تو اب اس نکاح کرنے کے بعد پھر کون سے اس کے رشتہ دار ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 قسمیں ہیں محرمات کی۔ اللہ پاک نے فرمایا حرمت علیکم، اے لوگوں تم پہ حرام کر دیا گیا نکاح کرنا، امہاتکم تمہاری ماؤں سے، چونکہ سب سے بڑا نسب اور خون کا رشتہ ہے، وبناتکم تمہاری بیٹیوں سے، واخواتکم تمہاری بہنوں سے، وعماتکم تمہاری پھوپھیوں سے، وخالاتکم اور تمہاری جو خالائیں ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو نسب اور خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور بھی ہیں، وبنات الاخ، اور جو تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں تک وہ رشتے تھے جن کا تعلق خون اور نسب کے ساتھ تھا۔ اب آگے آ گیا دودھ کی وجہ سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں تمہارے، یعنی جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں۔ علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں کہا کہ نسب سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں دودھ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جس ماں کا دودھ پیا ہے اب اس کی اولاد ہو گئی، اس کی جو بانجیاں بھتیجیاں جن کے ساتھ ان کا دودھ کا رشتہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ جو نکاح کی وجہ سے حرام ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساس ہے تمہاری، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ بچیاں بیٹیاں جو تمہاری عورتوں کی گود میں ہوں، یعنی ہم نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جس کا پچھلے شوہر سے بیٹیاں تھیں جس کے پاس، پھر وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب ہم نے نکاح کیا اس عورت کی گود میں پچھلے شوہر کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اگر تم اس عورت کے ساتھ خلوت کر چکے ہو، ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو تو پھر تم ان بچیوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، علیحدگی خلوت نہیں ہوئی تھی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو پھر ان بچیوں سے اگر
اس عورت سے نکاح نہیں چل سکا، ختم کر دیا گیا، تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ نے شرط کیا لگائی ہے کہ ان عورتوں کی بیٹیاں جن کے ساتھ تم ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو، اب ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھلے وہ دوسرے پچھلے شوہر کی بیٹیاں ہیں تب بھی نہیں ہو سکتا ان سے نکاح۔ فلا جناح علیکم فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اور اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو سے نکاح کرنا۔ بہو کو بیٹا طلاق بھی دے دے تو تب بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرو، یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ یعنی ایک خاتون آپ کے نکاح میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ تو قرآن ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس حکم میں توسیع کی، اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ کیا ایکسٹینڈ کیا؟ فرمایا اگر ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حرام کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح میرے آقا کریم کا حرام کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو حلال و حرام کرنے کا اختیار عطا فرمایا۔ تو قرآن نے کہا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، سرکار دو عالم نے اس میں مزید اضافہ فرما دیا کہ اگر ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی یا اس کی بھتیجی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، چونکہ بھانجی خالہ بھانجی کا یا پھوپھی بھتیجی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اس میں سوکن پن نہیں آنا چاہیے۔ سوکن کے اندر وہ جو آپس کی رشتوں کی محبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اکٹھا نہ کرو۔ الا ما قد سلف، ہاں جو پیچھے ہو گیا ہو گیا۔ اب جو کام پیچھے زمانہ جاہلیت میں یا یہ حکم آنے سے پہلے ہو گیا اس کو تو انڈو نہیں کر سکتے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو ہو گیا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور ہاں وہ عورتیں جو نکاح والی ہوں، جن کا کسی مرد کے ساتھ پہلے سے نکاح ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اس شوہر سے طلاق نہ ملے اور وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے، تب تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ دھوکے اور فریب ہوتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک عورت ہے، وہ کسی کے ساتھ راضی نہیں ہے، کسی وجہ سے اس سے چھٹکارا چاہتی ہے تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، حالانکہ اس کا پچھلا نکاح ختم نہیں ہوا ہوتا، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، وہ نکاح قائم نہیں ہوتا، وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں سوائے ان عورتوں کے جو کہ لونڈیوں کی شکل میں تمہارے پاس۔ اب یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ زمانہ جہالت میں اور اس کے بعد بھی لمبے عرصے تک آپ جانتے ہیں انسانوں کو جنگوں کے اندر قیدی بنا لینا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب دشمن فتح پاتے تھے اپنے دشمن پر تو اپنے دشمن کی مال کو مال غنیمت کے طور پہ لے لینا، ان کے مردوں کو ان کی عورتوں کو قیدی بنا لینا، اور پھر وہ جو مرد اور عورت دشمن کے آتے تھے وہ ان کے اندر مرد غلام اور عورتوں کا سٹیٹس لونڈیوں کا ہوتا تھا۔ مگر یاد رکھیے اسلام نے یہ شرط قائم تو رکھی، یہ بات قائم تو رکھی ہے اسلام نے، اس کو منع نہیں کیا، مگر اسلام نے یہ لازم بھی نہیں کیا کہ جنگ میں ہر صورت میں دشمن کے مردوں اور عورتوں کو غلام لونڈیا بناؤ، بلکہ مختلف شکلیں آئیں۔ میں اگر چاہو تو احسان کر کے رہا کر دو، مگر بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں آپ رہا نہیں کر سکتے،
دشمن کو رہا کریں گے وہ پھر جا کر دشمنی شروع کر دے گا اور آپ کے خلاف پھر جنگ میں کھڑا ہو جائے گا. یہ بندے ہر ایک بندے کے حوالے سے الگ الگ فیصلہ ہوگا. بعض صورتوں میں کہا گیا کہ ان سے تاوان لے کر رہا کر دو, تاوان لے کر یعنی فدیہ رقم لے کر ان کو رہا کر دو. غزوہ بدر کے اندر ایسے ہوا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس مکہ والوں کے کوئی 70 کے قریب قیدی تھے. ان میں سے بعض سے فدیہ لیا گیا, رینسم منی لی گئی اور ان کو چھوڑا گیا, اور بعض وہ تھے جن کو چھوڑنے کا فدیہ پیسے نہیں رکھا گیا, وہ پڑھے لکھے قیدی تھے. کہا ہمارے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو, تمہیں رہا کر دیا جائے گا. یعنی تعلیم کو ان کا فدیہ بنایا گیا. اور بعض شکلوں کے اندر لوڈیاں بھی بنائی گئی, غلام بھی بنائے گئے, اور جو غلام لوڈیاں جنگ میں حاصل ہوتی ہیں انہیں فوجیوں کے اندر سپاہ کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ ساری شکلیں موجود تھیں. یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ ان کا جو انسانی مقام ہے, فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ, اور ان پر اتنا بوجھ نہ لا دو جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے. اگر زیادہ کام ہو تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ, شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ. جبکہ عرب کے معاشرے میں اور زمانہ جاہلیت میں غلاموں کو تو انسان کا اسٹیٹس ہی حاصل نہیں تھا, ان کے ساتھ تو ذلت اور تحقیر کا رویہ ہوتا تھا. پھر اسلام نے, میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ اگر ایک رسم پہلے غلط چلی آ رہی تھی تو اسلام نے اس کو مٹایا کیوں نہیں. اسلام نے مٹایا. اسلام نے کہا اگر تم روزہ توڑ بیٹھتے ہو تو غلام کو آزاد کرو. اگر تم زہار کر بیٹھتے ہو یعنی اپنی بیوی کو کسی محرم رشتے سے تشبیہ دے دیتے ہو تو اس پہ تمہارا اس نکاح کو قائم رکھنے کے لیے اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو. اگر تم قسم کھا کے توڑ بیٹھتے ہو تو غلام آزاد کرو. یعنی اسلام نے جگہ جگہ پر غلاموں کو آزاد کرنے کے رستے بتائے, آزاد کرو ان کو, اور پھر ان پر ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا, اور ان کا اسٹیٹس اور ان کا مقام عام انسانوں کے برابر رکھا. یہ ساری چیزیں وہ تھی کہ رفتہ رفتہ آج عملی طور پر مسلمانوں کے اندر کسی کی غلامی نہیں ہے. مسلمان کسی کو غلام, پریکٹیکلی آج کسی کو غلام نہیں بنا رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اب ذرا سمجھیے, وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوتی ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا حملہ ہوا, دشمن کی عورتیں قبضے میں آ گئیں, وہ کسی کے نکاح میں تھیں پہلے, وہ پہلے کسی کے نکاح میں تھیں, اب وہ ہمارے قبضے میں آ گئی اور لونڈی کی شکل بن گئی. صرف ان کا 1 مہینے کا انتظار عدت کا کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں پچھلے شوہر سے کوئی اولاد تو نہیں ہے. اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے جسے سربراہ مملکت بطور لونڈی عطا فرما دیتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار نکاح بھی نہیں ہوا ایسے کیسے جائز ہو گیا. یہ خیال لوگوں کے دل میں آتا ہے, بھئی نکاح بھی نہیں ہوا تو نکاح کے بغیر تعلق کیسے قائم ہو گیا. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح اللہ کے حکم کا نام ہے. ایجاب و قبول ہے, جی میں فلاں کا نکاح فلاں کی بیٹی سے اتنے ہاتھ مار میں کرتا ہوں, کہتا ہے قبول ہے, وہ کہتا ہے قبول ہے, تو نکاح ہو گیا. تو نکاح 2 لفظوں سے نہیں ہو رہا, نکاح اصل میں اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو جیسے اللہ کے حکم سے نکاح کرنے سے مرد اور عورت کی سنگت حلال ہو جاتی ہے, اسی طرح اللہ کے حکم سے حالت جنگ کے اندر کفار کی جو عورتیں آتی ہیں, جس اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے اسی اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کو حلال قرار دیا ہے. دونوں کے پیچھے حکم خدا ہے, اللہ کا حکم ہے. پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم, اور ان عورتوں کا جن کا ذکر کر دیا, ان کو چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ اللہ نے جو حرام چیزیں تھیں ان کا ذکر کر دیا. اس کے ساتھ نہیں کرنا, اس کے ساتھ نہیں کرنا, فلاں رشتے کے ساتھ نہیں کرنا. جن کے ساتھ نہیں کرنا تھا, نکاح کرنا حرام تھا, ان کا ذکر کر کے کہا ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو. ان تبتغوا باموالکم, مگر شرط یہ کہ تم اپنے مالوں سے نکاح کرو, حق مہر دے کر. محسنین, ان کو نکاح کے قلعے میں لے کر آؤ, غیر مسافحین, نہ کہ بدکاری کی نیت رکھو, نکاح کی نیت کے ساتھ بدکاری سے بچنے کے لیے ازدواجی تعلق حق کے مہر دے کر قائم کرو. اللہ نے ان عورتوں کے سوا باقی سب کے ساتھ تمہارے لیے یہ تعلق حلال کر دیا. فمستمتعتم بہ منہن,
تو جن کے ساتھ تم لطف اندوز ہوتے ہو فاتو اجورہن، تو ان کا جو حق مہر ہے وہ ان کو دو، فریضۃ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، مقرر ہونے کے بعد، حق کے مہر مقرر ہونے کے بعد اگر میاں بیوی اپنی رضامندی سے کم کر لیں یا زیادہ کر لیں تو کہ اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، مگر ہونا لازمی ہے، مقرر لازمی کرنا ہے۔ پھر اگر عورت معاف کرنا چاہے یا کم کرنا چاہے یا مرد زیادہ دینا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور نہایت حکمت و دانائی والا ہے۔ اللہ کے احکام علم پر مبنی ہیں، حکمت پر مبنی ہیں، دانائی پر مبنی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات کو سمجھنے اور زندگی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔